جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پچھلے دنوں گجرات میں ایک جلسے سے خطاب کیا اور اس جلسے میں یہ کہا کہ جی انہوں نے جموں اور کشمیر کا مسئلہ ختم کر دیا ہے۔ ان کا اشارہ 5 اگست 2019 کے جو غیر آئینی اقدامات ہیں ان کی طرف تھا کہ ان کے بعد اب اس مسئلے کا کوئی معاملہ نہیں رہا۔ ہمارے وزارت خارجہ نے بجا طور پر اس کو کرٹیسائز کیا ہے اور اسٹرانگلی کرٹیسائز کیا اور کہا ہے کہ جموں اور کشمیر کا تنازع تو تبھی حل ہوگا جب یہ اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق ہم آگے بڑھیں گے۔ تو یہ پرائم منسٹر مودی کا یہ کہنا کہ یہ معاملہ حل ہو گیا، یہ ٹھیک نہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھیے تو شاید مودی صاحب بجا ہی فرما رہے ہیں، یا پھر انہوں نے یہ ریئلائزیشن ان کو ہو گئی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ ایک بیان دیا۔ اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جہاں تک آزاد جموں اور کشمیر کا تعلق ہے یا گلگت بلتستان کا تعلق ہے وہ اب ان کو کبھی نہیں مل سکتے، اور اگر وہ ان کو لے بھی لیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور زیادہ بڑھ جائے گا اندرونی اعتبار سے، کیونکہ اگر 4-5 ملین لوگ اور چلے جاتے ہیں، آزاد جموں اور کشمیر کے مسلمانوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو کریٹ ہو سکتا ہے۔ گو کہ اگر آپ دیکھیے تو بھارت کی پارلیمنٹ نے فروری 1994 میں ایک قرارداد پاس کی تھی اور یہی کہا تھا کہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جموں اور کشمیر کا حصہ ہے اور ان کو لے کر رہیں گے، کیونکہ یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے۔ اور اس کے لیے بھارت نے بہت کوششیں بھی کی ماضی میں، اور ابھی بھی وہ یہ پروپیگنڈا تو ان کا جاری ہے۔ لیکن پرائم منسٹر مودی کا جو بیان ہے اس سے مجھے یہ ایک تاثر یہ بھی ملا کہ شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا ہو کہ بس اسی کو اب معاملے کو اسی طرح ہی سولو کرنا ہے، اور یہ اشارہ بھی شاید پاکستان کو دیا ہو کہ جو کشمیر آپ کی جانب ہے وہ آپ کا ہوا اور جو ہمارے پاس ہے ہمارا ہوا، اب اس کو آپ اسی طرح ہی سولو کریں گے۔ اور یہ ایک اعتبار سے یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولہ تھا، اس میں یہی تھا کہ لائن آف کنٹرول کو ارریلیونٹ کر دینا چاہیے۔ اب وہ لائن آف کنٹرول ارریلیونٹ ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، لیکن یہ پاسبل ہے کہ پرائم منسٹر مودی سوچ رہے ہیں along these lines کہ پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا جو فارمولہ اس کو ریوائیو کیا جائے، اور اس کو چونکہ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کچھ امریکہ کی جانب سے بھی کچھ بیانات آئے، پھر جرمن فارن منسٹر نے بھی ایک بیان دیا، گو کہ وہ یوکرین کے کانٹیکسٹ میں بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت پریشر بلڈ کریں، لیکن بھارت کو بہرحال یہ خطرہ تو ہے۔ وہ لاکھ کہیں کہ جی کشمیر میں امن آ گیا، بڑے حالات بہتر ہو گئے، لیکن ایسی بات ہے تو نہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زمینی حقائق ہیں کیا۔ اگر زمینی حقائق بہتر ہوتے، مثبت ہوتے یا بھارت کے لیے فیوریبل ہوتے تو آج وہاں کالے قوانین نہ ہوتے، وہاں لاکھوں کے حساب سے وہاں بھارت کی فوجیں نہ ہوتی، وہاں پہ پیراملٹری ٹروپس نہ ہوتے۔ تو یہ کہنا کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، یہ تو ایک لحاظ سے ایگزیجریٹڈ ویو پوائنٹ ہے، لیکن بینگ اے پولیٹیشین اور پرائم منسٹر آف انڈیا، ان کا یہ بیان میں یہ پاسبلٹی بھی مجھے نظر آتی ہے۔ اگر آپ نیوانسز دیکھیے اور اس کے بعد تھوڑی بہت ماضی میں چلے جائیے تو یہ بعد از قیاس نہیں ہے کہ پرائم منسٹر مودی بھی سوچ رہے ہیں کہ اس معاملے کو along these lines وہ حل کر دیں، اور وہ جو آزاد جموں اور کشمیر ہے، جو کشمیر ہماری سائڈ پہ ہے، اس سے وہ دستبردار ہو جائیں۔ تو ان کا یہ بیان ایک بڑا اہمیت کا حامل بھی ہے ایک اعتبار سے، کہ کس طرح وہ سوچ رہے ہوں کہ اس مسئلے کو شاید انہی لائنز پہ حل کر لینا چاہیے۔ لیکن آبویسلی پاکستان کے لیے گو کہ ماضی میں یہ ہم نے ہی پیش کیا 4 پوائنٹ فارمولہ، لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہی ہے کہ کوئی حل بھی اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کشمیریوں کو قابل قبول نہ ہو، کیونکہ وہ بنیادی تو اسٹیک ہولڈر وہی ہیں۔ فیصلہ تو انہوں نے ہی کرنا ہے کہ آیا وہ کس طرح رہنے چاہتے ہیں، آیا وہ
ایک لحاظ سے سافٹ بارڈر اگر بن جائے تو وہ اس طرف رہیں اس طرح، اور ان کو ملنے آنے جانے کی اجازت ہو، کیا یہ ارینجمنٹ میکنزم ان کو قابل قبول ہوگا؟ یہ اب کہنا بڑا مشکل ہے، اس کو کس طرح ڈٹرمن کیا جائے گا یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن میں تو یہی کہتا رہا ہوں کہ بیہائنڈ دا سینس جو بھی بات چیت ہو رہی ہو، لگتا کچھ یہی ہے کہ شاید کچھ بیک چینل پہ بات چیت ہو بھی رہی ہو. آفٹر آل جو پچھلے سال سیز فائر ایگریمنٹ ہم نے سائن کیا فروری میں، وہ بیک چینل ڈپلومسی کا ہی نتیجہ تھا. تو ممکن ہے کہ اس وقت بھی، کیونکہ کچھ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی جانب سے بھی آئیں، کچھ ادھر سے بھی بھارت کی جانب سے پرائم منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، تو اس سے یہی ایک تاثر ملتا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں شاید بیک چینل پہ بات چیت کر بھی رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ اس طرف بھی جو ہے یہ فارمولہ جو ہے اس کو ریوائیو کیا جائے. اور یہ فارمولہ بھی نیا نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ یونائیٹڈ نیشنز کا پورا 1948 سے آنورڈز دیکھیے تو اسی قسم کی پروپوزلز بہت سی ڈسکس بھی ہوئی ہیں. سر اوون ڈکسن سے لے کر جنرل میکناٹن اور فرینک جیمز، سب لوگوں نے یہ ڈسکس کی ہیں اس قسم کی پروپوزل. جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز بنائے گئے تھے یا پبلسٹ ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے تھے، تو ان سب نے یہ پروپوزلس ڈسکس کی ہیں ماضی میں بھی اسی قسم کی. تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ شاید پرائم منسٹر مودی نے یہ ایک اندیا دیا ہے، اور ہمارے لوگ کس طرح اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، کیا بات چیت ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اندر کی تو بات نہیں معلوم، لیکن اپنی اسیسمنٹ کی بنیاد میں یہ بات کر رہا ہوں. دوسری طرف ہمارے بڑے عزیز جاننے والے الطاف شاہ احمد، جو کہ سید گیلانی صاحب کے داماد بھی تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تہاڑ جیل میں 5 سال ان کو جیل میں رکھا گیا، بڑا ظلم کیا، اور یہ ظلم ابھی بھی جاری ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. میرا بھی ان سے ایک تعلق تھا، بڑی ملاقاتیں نیو دہلی میں ان سے ہوتی رہتی تھیں. گیلانی صاحب جب بھی آتے تھے وہ بھی وہاں موجود ہوتے تھے. تو گیلانی صاحب بڑے ساتھی تھے ساری جد و جہد میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. بہت بڑا لاس کشمیر کی جد و جہد میں، لیکن کشمیری جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنے حق کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں بھی کامیابیاں ڈالیں، اور ہم کو بھی توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو ان کی جد و جہد ہے اس کا کوئی ثمر، کوئی پھل آخر میں ہمیں ملے. اب دیکھتے یہی ہیں کہ بات چیت کہاں پہ آ کر رکتی ہے. دیکھتے رہیے کلائڈوسکوپ. اللہ حافظ.